آج ہم بات کریں گے اردو شاعری کے اس ستارے کی جن کا کلام صدیوں گزرنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں غالب کے ایک بہت ہی گہرے اور مشہور شعر سے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وجود اور عدم کا پورا فلسفہ ہیں۔ یہی تو سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب غالب کو باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے فلسفی تھے جنہوں نے شاعری کو ایک نئی سوچ، ایک نئی گہرائی عطا کی۔ تو غالب کی عظمت کا جو پہلا راز ہے نا، وہ ہے ان کی گہری فلسفیانہ سوچ۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں اپنے دور کے شاعروں سے بالکل منفرد بناتی ہے۔ دیکھیے، عام طور پر غزل میں عشق اور محبت کی باتیں ہوتی تھی، لیکن غالب نے اس روایت کو توڑا۔ انہوں نے غزل کو زندگی، موت، خدا اور کائنات جیسے بڑے سوالات پوچھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اب اسی شعر کو دوبارہ دیکھیں، اس میں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے ہی ہونے پر، اپنے وجود پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا تضاد پیدا کر رہے ہیں کہ ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلسفے کی بات۔ اب چلتے ہیں غالب کے ایک اور کمال کی طرف، اور وہ ہے تضاد کو استعمال کرنے کا ان کا شاندار فن۔ غالب اکثر ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو سننے میں شاید تھوڑی عجیب یا الٹی لگے، لیکن جب آپ اس پر سوچتے ہیں تو ایک بہت گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہی ان کی شاعری کو دلچسپ بناتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ شعر ہے، ذرا سنیے گا۔ یہاں غالب نے ایک بظاہر بہت سادہ سی بات میں ایک گہری جذباتی الجھن کو قید کر دیا ہے، اور یہی ان کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ منطق تو سیدھی سی ہے کہ دل میں درد ہو تو اس کی دوا کرو، لیکن غالب یہاں ایک ایسا موڑ لاتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھئی اگر دل خود ہی درد بن جائے تو پھر کیا کیا جائے۔ خیالات تو کمال تھے ہی، لیکن جس طرح وہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے وہ بھی اپنی جگہ ایک فن تھا۔ غالب نے خاص اسٹائل اپنایا جسے سبق ہندی کہتے ہیں۔ اس میں فارسی کے خوبصورت الفاظ کو ہندوستانی ماحول اور احساسات کے ساتھ ملایا جاتا تھا، لیکن غالب نے اس انداز کو بھی اپنا ایک بالکل نیا اور منفرد رنگ دیا۔ تو اس امتزاج کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف تو ان کی زبان بہت نفیس لگتی ہے، اور دوسری طرف حیران کن طور پر ایسی ہے جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہو۔ وہ مشکل سے مشکل خیال کو بھی سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے تھے، جس سے ان کی شاعری میں کئی پرتیں پیدا ہو گئیں۔ لیکن یہ ساری ذہانت اور زبان کا کمال صرف دکھاوے کے لیے نہیں تھا۔ غالب نے اسے استعمال کیا انسان کے دل کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے۔ ان کی شاعری میں آپ کو محبت، غم، جدائی، یعنی زندگی کے سارے رنگ ملیں گے۔ ان کے بہت سے شعر تو ایسے ہیں جو ان کی اپنی زندگی کی مشکلات کو بیان کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ ہمیں آج بھی اتنے اپنے لگتے ہیں۔ اور یہ مشہور مصرع، یہ ادھوری محبت اور قسمت کے ہاتھوں مجبور ہونے کے اس دکھ کو بیان کرتا ہے جسے شاید ہر انسان نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ انہوں نے غزل کے کینوس کو بہت بڑا کر دیا۔ جہاں غزل صرف محبت اور حسن کی بات کرتی تھی، غالب نے اس میں فلسفہ، سماج اور زندگی کی جد و جہد کو بھی شامل کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی شاعری وجود میں آئی جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی عکاسی کرتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ تقریباً 200 سال بعد بھی غالب کی آواز میں اتنی طاقت کیوں ہے۔ غالب کی مقبولیت کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ انسان کے سب سے پیچیدہ جذبات اور خیالات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ شعر کل ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ سیدھا انسان کے دل سے بات کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ غالب کی کون سی بات سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے؟ ان کی فلسفیانہ گہرائی، ان کی ذہانت، ان کا منفرد انداز، یا پھر وہ سچے جذبات جو ان کی شاعری میں ملتے ہیں؟ شاید یہی سب کچھ مل کے انہیں ایک ایسا شاعر بناتا ہے جو ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہے۔